وأن سيدنا ومولانا وملجأنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور بطور شافعی یوم نشور احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیۃً تحفۃً درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامعین و حاضرین پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعہ المبارک کے خطبے میں کائنات کے والی امام الانبیاء حبیب کبریا شمس الضحیٰ بدر الدجا ختم المرسلین امام المرسلین نبیوں کے امام ہمارے آقا مولا حضرت سیدنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سفر اور وہ اسلام کی پہلی خاتون جنہوں نے اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کو پروموٹ کرنے میں اپنا سب کچھ مال دولت فزیکلی طور پہ اپنی ذات کو پیش کیا، ام المؤمنین زوجۃ الرسول حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس ہے۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ تیسرا نکاح آپ کا امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا
کہ سورج اور چاند سے بھی بڑھ کر آپ کے گھر میں نور پھیلا ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ تو یہ خواب انہوں نے اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کو سنایا۔ تو اس نے یہ تعبیر نکالی کہ اے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں مبارک ہو، تیرے نکاح میں کائنات کے وہ عظیم شخص آنے والے ہیں جن کے وجود باسعود سے عرب و عجم، شرق و غرب کو اللہ نے ظلمت، کفر اور شرک کے اندھیروں سے ختم فرما دیتا ہے۔ تو یہ خواب آپ نے دیکھا اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرچے پہلے ہی سنے ہوئے تھے کہ قریش میں ایک ایسا شخص ہے، خوبصورت بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے، کردار کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، نسب بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور سردار قریش کا فرزند ہے، ہاشمی خاندان ہے۔ عظمت اور شان اللہ رب العزت نے ایسی عطا فرمائی ہے کہ بتوں سے بچنے والے ہیں اور صادق اور امین ہیں۔ یہ اظہار نبوت سے پہلے ہے۔ پھر سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ کومنٹس لوگوں کے سنے تو اس پر دل کو تسلی اور اطمینان بخشنے کے لیے، چونکہ آپ بہت بڑی تاجرہ تھی، مکہ کے بڑے بڑے تجار میں سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام شامل تھا، اور عرب میں اس طرح کا ماحول تھا۔ اب بھی عرب میں یہ ماحول اکثر قائم ہے کہ بچہ جیسے بالغ ہوتا ہے اسے پڑھائی لکھائی کے ساتھ ساتھ کاروبار کی طرف رغبت دلاتے ہیں کہ بزنس کرو، اپنا کاروبار کرو۔ اس طرح کے نصاب پڑھائے جاتے ہیں جن میں تعلیم اور تربیت ہوتی ہے کہ بزنس کرو، پڑھو بھی اور بزنس بھی کرو، کیونکہ بزنس، تجارت، یہ انسان کو جب مالی طور پہ مضبوط کرتی ہے تو وہ شخص مالی طور پہ مضبوط ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور پھر پڑھا لکھا ہوگا، دین کی تعلیم حاصل کی ہوگی تو اللہ اس کو دینی طور پہ بھی زیادہ سے زیادہ مضبوط فرما دے گا۔ شرط ہے کہ مال کی محبت نہ ہو۔ تجارت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی خدمت کی جائے، ویلفیئر کے کام کو زیادہ بڑھایا جائے۔ تو نامور تاجروں میں خاتون جنت حضرت سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام شامل تھا، اور اس دور میں بھی آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھے۔ یہ کوئی عام لقب نہیں ہے، کسی عورت کا یہ لقب مشہور ہو جانا زمانہ جاہلیت میں، عرب کے دور میں ہر طرف جب ظلمت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، کالے دوٹ کٹا بادل چھائے ہوئے تھے، اس وقت بھی حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام طاہرہ کے لقب سے مشہور تھا، طہارت کے نام سے، نفاست کے نام سے، پاکیزگی، شرم و حیات کے نام سے جب بھی کوئی موضوع چھڑتا تو اول فہرست میں حضرت سیدہ خدیجہ کا نام آیا کرتا تھا۔ یہ آپ کی عظمت کے چرچے نبی علیہ السلام سے نکاح کرنے سے پہلے بڑے مشہور تھے، اور آپ کے نکاح میں جو بھی آیا اس کے انداز بھی اچھے تھے۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب دوسرے شوہر کا معاملہ ختم ہوا تو آپ کو بڑی پیغامات آئے نکاح کے، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی عورت پورے عرب میں موجود رہی ہے، ایسی نفیسہ، ایسی طاہرہ عورت۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب بھی آ چکا تھا، اور ان کی رغبت بڑھی کہ میں نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح کرنا ہے، لیکن آپ کے بارے میں جو شانیں سنی تھی دل کو تسلی دینے کے لیے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں مالدار ہوں، آپ کو پیغام بھیجا کہ میرا قافلہ ہے، میں چاہتی ہوں آپ کی سرپرستی میں شام جائے اور ملک شام میں اس کی خرید و فروخت ہو، اور آپ کے ساتھ میں ایک غلام بھی مقرر کروں گی، جو معاوضہ بنتا ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ اب ان کے شام کا سفر میں سرا غلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اس نے آ کے جب رپورٹس دی نا کہ میں نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں جہاں جاتے تھے توحید کی خوشبو پھیلاتے جاتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ ٹھہرے، دھوپ تھی، تو میں نے دیکھا بادل امام الانبیاء علیہ السلام کو سایہ کر رہے ہیں، نبوت سے پہلے، اظہار نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، اور فرمانے لگے کہ وہ جو بات ان کے اندر تم نے سنی ہے وہی ان کے اندر پائی جاتی ہے، جو وہ کہتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، پکے سچے ہیں، ان کے منہ سے کبھی بھی ایسا جملہ نہیں نکلا جو خلاف واقعہ ہو، کوئی ایسا جملہ نہیں نکلا۔ تو یہ ساری رپورٹ سے باتیں دی نا، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا اطمینان اور بڑھ گیا۔ پھر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پیغام لکھا بھیجا۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر، چونکہ آپ کے والد محترم وصال فرما چکے تھے، آپ کے دادا جان کا وصال ہو چکا تھا، والدہ کا وصال ہو چکا تھا، آپ زیر کفالت میں تھے حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد، جو حضرت مولانا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے۔ تو جناب ابو طالب سے، جناب حضرت حمزہ سے آپ نے مشورہ کیا کہ مجھے نکاح کا پیغام آیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا پیغام آپ کو آیا ہے، جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس طاہرہ، اس عظیمہ شخص کے پیغام نکاح کو قبول کرنے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، میں نکاح کے پیغام کو قبول کرتا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا سفر شام سے 2 ماہ بعد، اور نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب آپ کے چچا نے پڑھایا، اور سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حق مہر مقرر فرمایا گیا پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، 29 جوان اونٹ تھے اور 12 اوقیہ سونا تھا، جس کی قیمت موجودہ دور میں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہے۔ یہ آپ نے حق مہر مقرر فرمایا، اور پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ اور یہ اسلام کا مضمون ہے، اسلام کا پیغام ہے، واضح طور پہ جتنے بھی مستشرقین ہیں ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار دیکھ کر سیدہ خدیجہ نے خود پیغام نکاح بھیجا تھا۔ اس میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا کہ آپ مالدار تھی اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا 25 سال کی عمر میں، اور آپ کی عمر 40 سال تھی، اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ اور اس نظام کو بھی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا۔ اگر عورت سمجھدار ہو، باکردار ہو، باوفا ہو، دیندار ہو، اللہ رب العزت کے حضور جھکنے والی ہو، عمر سے زیادہ بھی ہو، اسے نکاح میں ایکسپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھ لیں نبی علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال، اور سیدہ خدیجہ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ حکم نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اپنے سے کم جو عورت ہے عمر کی، اس سے شادی کرو، لیکن اگر شادی کرنی پڑ جائے، ایسی عورت ہے جو با کردار ہے، با حیا ہے، با وقار ہے، عمر سے زیادہ بھی ہو تو اس سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو لائف گزری، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی نکاح میں آئی تو آپ کے ساتھ رہی ہر معاملے میں، اور تجارت کے کئی معاملے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپورٹ تھے۔ 40 سال کی عمر میں جب آپ نے اظہار نبوت فرمایا، اظہار نبوت اعلان نبوت ہوتا ہے، اب جو کہ گھر کی جو بیوی ہوتی ہے نا، وہ اپنے مرد کے شوہر کے کردار سے جتنی واقف ہوتی ہے اتنا کوئی نہیں ہوتا۔ باہر ٹوپی، تسبیح، امامہ، جبہ پہن کے تو صوفی، اور گھر میں ظالم و جابر،
ایک بیوی بتا سکتی ہے کہ میرا شوہر کس کردار کا مالک ہے، کیونکہ اس سے بڑا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کا کردار، جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، ہر طرف سے بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ موجود تھے، تو سب سے پہلے حضرت سیدہ گھر کی فرد بیوی آپ کی زوجہ مطہرہ سب سے پہلے کلمہ پڑھی مسلمان ہو جاتی، سب سے پہلے خاتون میں اسلام لانے والی سیدہ خدیجہ۔ کوئی دلیل، کوئی نہیں پوچھا، کوئی پریشانی نہیں، بلکہ آپ کی فطرت میں شروع سے ہی طہارت اللہ نے رکھی ہوئی تھی۔ اور پھر آپ دیکھتے جائیں، جس شخص کو، جس شخصیت کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ساتھ جوڑا ہے، ان کی شانیں، ان کی عظمتیں بے مثل و بے مثال بنا دی۔ جس کو بھی جوڑ دیا، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑ گیا نا، اس کا نظام پہلے کیسا بھی تھا، اللہ نے اسے نکھار دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق عبداللہ ہیں، جڑتے ہیں تو حضور صدیق اکبر بنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب، آپ ان کو فاروق اعظم بنا دیتے ہیں، اور حضرت عثمان جڑتے ہیں تو عثمان غنی بنا دیتے ہیں۔ مولا علی جڑتے ہیں تو شیر خدا بنا دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود جڑتے ہیں تو امت کا محدث امیر بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جڑتے ہیں تو محدثین کا امام بنا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ایسی ذات ہے، جو وابستہ ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ نے جوڑا بھی ان کو، جو بڑی عظمت و شان کے مالک تھے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے اسلام قبول کیا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غار حرا میں جاتے اللہ کی عبادت کے لیے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، غار حرا چڑھنا پڑتا ہے، اور مکہ سے کچھ فاصلہ ہے اس کا، خانہ کعبہ سے کچھ فاصلہ ہے اس کا، تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر برتن میں ڈال کر لے کے جایا کرتی تھی کہ نبی علیہ السلام عبادت میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، تو میں کھانے کی ذمہ داری کو پورا کرتی ہوں۔ جب آپ تشریف لے کر گئی، بخاری و مسلم کی روایت ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے نبی علیہ السلام کے پاس، ادھر سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہی تھی۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاذی خدیجہ، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہے، قد آتت معہا اناء فیہ ادام و طعام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس برتن موجود ہیں جس میں کھانا ہے اور سالن ہے۔ فَإِذَا آتَتْكَ فَقْرَأُ عَلَيْهَ السَّلَامُ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، تو حضور جب یہ آپ کے پاس آئے نا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، ان کی اداب کو پسند کیا، ان کی محبت کو پسند کیا، مجھے رب نے بھیجا ہے، جب آپ کے پاس آئیں تو انہیں فرما دینا آپ کو آپ کے رب نے بھی سلام بھیجا ہے، اور میری طرف سے بھی کیا دینا، حضور جبرائیل بھی سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ وہ زوجہ ہیں نبی علیہ السلام کی، جن کو خود رب سلام بھیج رہا، جبرائیل علیہ السلام بھیج رہے، اور حضور انہیں بشارت دے دیجئے، اللہ رب العزت جنت میں ایسا انہیں گھر عطا فرمائے گا جو بڑا ہی خوبصورت ہوگا، موتیوں والا ہوگا، جس میں نہ کوئی شور ہوگا، نہ کوئی رنج و الم ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ راحت ہی راحت ہوگی۔ آپ کو جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما دی دنیا میں، اور محل کا بھی بتا دیا، اتنا عظمت و شان محل میں۔ اور یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ ابتدائی اسلام میں آپ نے سنا ہے بڑی سختیاں آپ کو پہنچی، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، نبی علیہ السلام پریشان ہوتے تھے کفار کے تان سن کے، کفار کے سختیاں سن کے، اور جب آپ غم زدہ ہوتے گھر تشریف لاتے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتے اللہ سارے غم دور فرما دیتا تھا۔ دین میں معاون تھی، دین میں مددگار تھی، اور بڑی وسیع ظرف خاتون تھی، حوصلہ بڑا بلند تھا، اللہ نے بڑا کمال آپ کو عطا فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب بدء الوحی کی، جب نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور کہا حضور پڑھیے، فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔
उन्होंने इक़रा का, आप चूंकि अल्लाह की मोहब्बत में, उसके जलवों में मुस्तगरक और महक थे, का इक़रा क्या है? तो जब उन्होंने कहा अपने रब का नाम लीजिए, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ के सब कुछ सुना दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ऐसे आपको अपने साथ मिलाया। नबी अलैहिस्सलाम पर वही की कैफियत तारी हुई, कब कबाहट का आलम था, तो आप उस हालत में अपने घर तशरीफ लाते हैं और सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आस्ताने अक़दस में मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझ पर चादर ओढ़ दो, चादर ओढ़ दो, मुझ पर चादर ओढ़ दो। और परेशानी का आलम है तो सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पता क्या कहती हैं? कहती हुजूर आप गमगीन ना हो, परेशान ना हो, अल्लाह की कसम अल्लाह कभी आपको गमगीन नहीं फरमाएगा। क्यों या रसूल अल्लाह, आप तो गरीबों की मदद करने वाले हैं। फिर आपके औसाफ बयान किए। अब देखिए जोजा ने औसाफ देखे, सबसे पहले वो बयान किए, तक्सिबुल मादूम, हुजूर आप बेकसों के लिए कमाते हैं। तहमिलुल कल्ला, आप कमजोरों का बोझ उठाते हैं। और तकरीब दैफ, हुजूर आप मेहमान नवाज हैं। वो तुहीनु अला नवाइबिल हक, और कहा हुजूर आप मुश्किल वक्त में भी हक का साथ देते हैं। अल्लाह को कभी गमगीन नहीं फरमाएगा। ये हौसला अफजाई थी जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया। कैसी जोजा है, हुजूर परेशानी का आलम में है और वो जोजा मुतहरा परेशानी के आलम को दूर कर रही है। अब हर औरत को इस तरह होना चाहिए। औरत जन्नत तब बनती है, जन्नत का साथ तब बनती है, घर को जन्नत तब बनाती है जब उसकी सोच, उसका नजरिया दीनदार है। अगर दुनियादार है वो शोहर की कदर पूरी करती, दीनदार औरतें हमेशा अपने शोहर की वफादार होती, कदर करती हैं। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, फरमाया औरत अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद किसी को सजदा करना होता तो मैं औरत को कहता, बीवी को कहता अपने शोहर को सजदा करे। बड़े एहसान मौजूद हैं, शोहर की अजमत और शान बयान की। बीवी के लिए अब काबा और किबला उसका शोहर है। तो ये तब इज्जतें होती हैं जब दीन अंदर दाखिल होता है, दीन का टच होता है। अगर सिर्फ दुनियादारी हो फिर इज्जतें नहीं होती। फिर क्या होता है, शोहर परेशान है, घर पहुंचता है, बीवी कितनी बड़ी लंबी लिस्ट बनाई होती है, अपनी सारी परेशानियां सुनाती और कहता है मैं तो फांसी गया हूँ, भाई से भी परेशान, घर आता हूँ तो इतनी लंबी लिस्ट पहले चला। अब सईदा खदीजा का अंदाज देखें। और ये जो भाई हैं, जो वालिदैन हैं, वो अपनी बेटियों को समझाएं कि उन्होंने शादी के बाद अज़दवाजी जिंदगी में कैसे अपने शोहर को खुश करना है। ये उनकी जिम्मेदारी है। अपनी बेटी की तरबियत करनी चाहिए हर बात को। उसे समझाए बेटा कुछ भी हो जाए, चटनी के साथ रोटी खानी पड़ जाए, अल्लाह का कभी शुक्र अदा करने नहीं छोड़ता, न शुक्री कभी नहीं छोड़ती, न शुक्री कभी नहीं करनी, शुक्र अदा करते कभी नहीं छोड़ना, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना है। और उसको सईदा खदीजा के फातिमा की हिस्ट्री पढ़ाएं, उन्होंने किस तरह अपने शोहर की फरमाबरदारी करके मुआशरे में एक मकाम हासिल किया। आज वो हर खवातीन के लिए आइडियल पर्सनैलिटी है, नमूना है, रोल मॉडल है। घर को अगर जन्नत बनाना चाहते हैं तो इन नफूस कुदसिया की हिस्ट्री अपनी घरवालियों को पढ़ाएं, अपनी बेटियों को पढ़ाएं, ताकि निजाम आगे वाला घर में जन्नत वाला बन जाए, सुकून वाला बन जाए। अब देखिए नबी अलैहिस्सलाम के पास जब हजरत अली आते थे ना, आप फरमाते हैं अली ख्याल करना फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, तकलीफ नहीं पहुंचाना। और जब हजरत फातिमा आती तो आप फरमाते हैं ए फातिमा तुझे पता है मैंने कायनात में सबसे बेहतरीन मर्द से तेरा निकाह फरमाया है। यानी बीवी आती है तो उसके सामने शोहर की शान, शोहर आता है तो उसके सामने बीवी की शान, ताकि आपस में मोहब्बतें कायम करें। तो ये सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अंदाज था। फिर आपने अपना माल भी इस्लाम की खातिर पेश किया, माल भी सब कुछ पेश किया। और फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जितने अजीज, जितने रिश्तेदार थे,
उनकी इज्जतों का तहफ़्फ़ुज़ भी किया हज़रत सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला। अब बीवी को भी चाहिए कि शोहर के खानदान को प्रमोट करे, उनको इज्जत दे, इज्जत देगी तो इज्जत मिलेगी। अब देखें, नबी अलैहिस्सलाम की रज़ाई वालदा है, दूध की वालदा, जिनका नबी अलैहिस्सलाम ने दूध पिया, हज़रत सैयदुना हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला। अर्द में कहत का आलम है, कहत पड़ जाता है और सईदा हलीमा सादिया नबी अलैहिस्सलाम के पास आती हैं। उस वक्त तो हज़रत सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत सैयदुना हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मदद फरमाती हैं और उनको मदद में कई जानवर देती हैं। 40 के करीब बकरियां हज़रत सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत हलीमा सादिया को अता फरमाती हैं। नबी अलैहिस्सलाम के खानदान का लिहाज रखा। अब एक तरफ देखा जाए तो ये हज़रत हलीमा सादिया हज़रत सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सास लगती है, तो क्या उन्हें रिस्पेक्ट दे रही है, क्या इज्जत दे रही है। अब कहते हैं हर चीज बचा के रखो, हर चीज अपनी माँ को देते हो और पुत्र उसके नहीं है। इस तरह की ज़हन साज़ी अपने शौहर की जाती है। और ये कब होता है? ये 100% में से कुछ परसेंट वो खवातीन होती हैं जिनकी तालीम और तरबियत नहीं होती। ये तालीम और तरबियत किसने करनी है? वालिदैन ने करनी है। निकाह से पहले अपनी बेटी की तरबियत करके भेजें। ये सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अंदाज था। आपने किस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी गुजारी। शेब अबी तालिब ने 3 साल सईदा खदीजा ने, जब सब कुछ बंद था, हर तरफ से आने वाली आमदन बंद थी, खाना पीना बंद था, 3 साल नबी अलैहिस्सलाम के साथ बूढ़ी खातून उम्र में बड़ी हैं, 3 साल तक पत्ते खा के शेब अबी तालिब ने हज़रत खदीजा ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा फरमाया। मुझे बताएं कोई औरत ऐसे करती है? ऐसी औरत जो अरब में नस्ब के एतबार से भी आला हो, हुस्न के एतबार से भी आला हो, माल के एतबार से भी आला हो, फिर अल्लाह ने औलाद भी जन्नती खवातीन की सरदार अता फरमाई हो, शोहर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार। एक बंदे को वैसे थोड़ी सी इज्जत दे देना तो वो भूल जाता है और समझता मैं कुछ बन गया, और सख्ती आ जाए, परेशानी आ जाए तो बर्दाश्त नहीं करता। हमारे टाउन में एक हजरत आए थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। अब बच्चों से भी इज्जत करवानी पड़ती है तो कैसे करते हैं कि बाप मालदार होगा तो बच्चे इज्जत करेंगे। एक दिन कुछ ना ला के दो, 2 दिन ना ला के दो, या कुछ कम कर दो, देंगे हमें दिया क्या आपने, दूसरों के भी देते हैं। और इतनी बेसब्री में खवातीन का ये सिस्टम, ये मामला होता है कि अगर कोई चीज, किसी चीज में कमी आ जाए तो उस कमी को बेसब्री के तौर पर पेश करती है। और बात के तो अंदाज जुमले इतने कड़वे होते हैं, वो अपने शोहरों को कहती है जो दिन रात बेचारा मजदूरी करता है, तुम मैनू दिता की है, मैंने सारा कुछ थे मेरे मैके दे के गए, तुम मैनू की दिता है, तुमने मुझे क्या दिया, मेरे मैके वाले मुझे देते हैं। इस तरह के जुमले बोलते हैं। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुश नसीब और वो है जिसको उसका शोहर देखे और वो उसे खुश कर दे, वो खुश हो जाए। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरत सोमो सलात की पाबंद हो और अपने शोहर की भी फर्मा बरदार हो। फरमाया ऐसी औरत को, ऐसी रफीका हयात को, ऐसी बीवी को कल क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाएगा, ऐ बीबी तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं, मेरी भी फर्मा बरदारी की है, अपने शोहर की भी फर्मा बरदारी की है, जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं, जहां से जाती है गुजर के जन्नत में दाखिल हो जाए। अब ये किरदार किसने सिखाना है? वालिदैन। शादी से पहले अपने बच्चों को, बच्चा है, लड़का है तो बाप समझाए, लड़की है तो माँ समझाए कि बेटा हमारे लिए हमारा इस्लाम रोल मॉडल है। ये फिल्में, ड्रामे, ये टीवी देखकर जो जो वहां पे होता है, सास बहू का किरदार, वो मुआशरे में खवातीन पेश करती है, घर का घर उजाड़ देती है, शोहर को लेकर अपने उसके वालिदैन से जुदा हो जाती है और निजाम तबाह बर्बाद करके रख देती है। ये तालीम और तरबियत कब होगी? जब निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया जाएगा। और सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप नबी अलैहिस्सलाम अक्सर आपका तज़किरा फरमाते थे।
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ایک دن مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا حضور آپ کیا سیاہ سرخ رنگ والی رخسار والی عمر رسیدہ عورت کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ تو دنیا سے چلے گئی پھر بھی آپ ان کو یاد کرتے ہیں، کیا آپ کو نعم البدل نہیں مل گیا؟ آپ کے پاس دوسری بھی ازواج ہیں پھر آپ ان کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے رشک ہوتا تھا، میں سامنے موجود ہوں، صدیق اکبر کی بیٹی موجود ہے، اور میں آپ سے جب نکاح ہوا عمر میں بھی چھوٹی ہوں، نبی صاحب مجھ سے بھی بڑی محبت فرماتے ہیں، لیکن میرے سامنے بار بار خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، ان کا کردار ایسے تھا۔ فرماتے ہیں جب ایک دفعہ میں نے برداشت نہیں ہوا، پہلے دل میں برداشت کرنی تھی کہ میرے سامنے دوسری بیوی کا اتنا تذکرہ فرما رہے دنیا سے چلی بھی گئی ہیں، پھر فرماتی میں نے کہہ دیا تو نبی اسلام نے فرمایا اے عائشہ پتہ ہے خدیجہ کون ہے؟ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت حضرت خدیجہ مجھ پر ایمان لے کے آئی تھی، کہ جب لوگوں نے مجھ سے اپنی مدد کو کھینچا اس وقت میری زوجہ حضرت خدیجہ نے میری مالی مدد کی، جب لوگ چھوڑ کے جا چکے تھے تو مجھے حوصلہ دینے والی میری خاتون میری جو زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اور پھر نبی علیہ السلام کیا کرتے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی آپ بکری ذبح کرتے، گوشت بناتے، اس کے اعضاء کاٹتے، قربانی کرتے، آپ فرماتے حضرت خدیجہ کی یہ فلاں سہیلی ہے ان کو دے آؤ، فلاں سہیلی ادھر موجود ہے ان کو دے آؤ، فلاں سہیلی ادھر ہے ان کو دے آؤ۔ عرض کرتی حضور وہ تو چلے گئی، تو فرمایا چونکہ ان کی یہ سہیلیاں ہیں ان سے محبت کرتی ہیں تو میں ان تک حسن سلوک کا پیغام پہنچاؤں گا، ان کی مدد کروں گا، اور قبر میں بیٹھی میری زوجہ حضرت خدیجہ خوش ہو جائیں گی کہ میرے نبی، میرے آقا مولا، میرے شوہر کائنات کے والی میرے جانے کے بعد میرے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ یہ نظام پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیارے بھائیوں دیا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، اور ان میں سب سے عظمت والی جنتی خواتین کی سردار حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم ہستیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔